آج پروین شاکر کی ایک اور بہت خوبصورت غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا۔ وہ تو خود ہی فنا کے ساتھ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا، روشنی میں نہا گیا۔ عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا۔ اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا۔ میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا، اور صرف اتنا ہی کہہ سکا، جسے جانتا تھا میں زندگی، وہ تو صرف وہم و خیال تھا۔ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ جسے میں سمجھتی تھی کہ وہ میرا واقف حال ہے، وہ دراصل اپنے کل کی فکر میں وہ ڈوبا ہوا تھا، آنے والے کل کے بارے میں وہ زیادہ فکر مند تھا۔ وہ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہ جب اس کے عروج کی صبح شروع ہوئی، جب اس کی شروعات شروع ہوئی، وہیں سے میرا زوال شروع ہوا۔ جہاں سے اس کا عروج شروع ہوا، وہیں سے میرا زوال شروع ہوا ہے۔ وہ اپنے کل کی فکر میں مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، کہیں اور جا کے بس گیا۔ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، اور اسے واقفیت تھی، وہ واقف تھا اس بات سے کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اس کے بغیر میری زندگی کیا ہو جائے گی۔ لیکن اسے اپنے کل کی فکر تھی، اور اپنے کل کو سنوارنے کے لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا۔ وہ جو اس کی صبح عروج تھی، اب وہیں سے اس کا عروج شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے میرا زوال شروع ہوتا ہے۔ وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا۔ وہ تو خود ہی فنا کے ساتھ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ بھلا وہ میرا درد کیسے جانتا تب جب وہ میرے ساتھ رک جاتا، اور میری بات بھی تبھی مانتا جب ہماری رفاقت اسے ملی ہوتی۔ لیکن وہ تو فنا کے ساتھ تھا، اسے تو کوئی اور دنیا بلا رہی تھی، اسے تو شاید کوئی اور زندگی بلا رہی تھی۔ وہ تو شاید موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ تو خود ہی فنا کے ساتھ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ تو ظاہر ہے ایسے جانے والوں کو تو روکنا آسان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اسے روکنا بھی محال تھا۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا۔ وہ تو خود ہی فنا کے ساتھ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا تو روشنی میں نہا گیا۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا تو روشنی میں نہا گیا۔ عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ ہیبت بڑے ڈراؤنی چیز کو کہتے ہیں، جسے دیکھ کر بالکل انسان کی روح لرز جائے، ایسی ہیبت۔ لیکن جب آپ کسی شے کی، کسی حسن کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو الفاظ ایک جگہ جا کر کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب الفاظ ختم ہو گئے تو آپ کسی حسن کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہاں جا کر کے وہ پھر ایک نیگیٹو سینس میں حسن کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے کسی کو قیامت کہہ دینا، بلا کہہ دینا، موت کہہ دینا، ہے نا۔ یہ ہو گیا کہ وہ جو تعریف کی جو حدیں ہیں اس سے آگے نکل جانا۔ تو ہیبت مطلب ڈراؤنی شے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کی عجیب ہیبت حسن تھی۔ اس کا حسن جو تھا وہ خوبصورتی کے معیار سے، خوبصورتی کے بیان سے، خوبصورتی کے اظہار سے باہر تھا۔ تو وہ ایک اور ورڈ لایا گیا، ایک نیگیٹو سینس میں، اسے ہیبت کہہ کر کے، اس کا مطلب بے پناہ حسن۔ تو عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ اس کا رنگ کہ جو بھی اس کے سامنے گیا تو جیسے روشنی میں نہا گیا، جیسے روشنی کے مینارے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو کیسے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ روشنی میں نہا جاتا ہے، تو وہی حالت تھی اس کی کہ اس کے سامنے جو بھی جاتا تھا وہ روشنی میں نہا جاتا تھا، ایسا اس کا حسن تھا۔ تو وہ جو اس کے سامنے آ گیا اور روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا۔ صدیوں بعد وہ مجھ سے ملا تھا، لیکن میں نے کوئی گلا نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ میرے لب پہ کوئی گلا تھا ہی نہیں۔ اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا۔ تو میری چپ نے، جب میں نے اس سے کوئی گلا نہیں، کوئی بات نہیں کی، صدیوں کے بعد ملنے کے بعد بھی جب میں نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی، تو میری چپ سے وہ میرے درد کا اندازہ لگایا، میرے غم کا وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میں کس درد سے میں گزری ہوں اور میں کس غم سے میں گزری ہوں۔ تو میرے غم کو محسوس کر کے وہ بندہ رو پڑا، وہ جسے گفتگو میں کمال تھا، اور جسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، صرف سلیقہ ہی نہیں بلکہ اسے کمال حاصل تھا۔ کہ وہ تھا نا انہی کا شعر کہ
میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ایسا کمال حاصل تھا اسے گفتگو میں، لیکن وہ بھی میری چپ کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور میرے درد کو محسوس کر کے وہ بھی رو پڑا۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جس گفتگو میں کمال تھا، میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا اور صرف اتنا ہی کہہ سکا، جسے جانتا تھا میں زندگی وہ تو صرف وہم و خیال تھا۔ وہ مجھ سے بچھڑ کے گیا تھا اپنی زندگی کی تلاش میں، تو لیکن جب وہ پوری تلاش کر کے مایوس ہو کر جب وہ لوٹا میرے پاس، تو مجھ سے لگ کے مجھے گلے لگا کر کے وہ بھی رو پڑا تھا، اور آ کر کے صرف اتنی کہا، اس نے اقرار کیا کہ میں جسے زندگی سمجھ کر جہاں گیا تھا، جس کی تلاش میں میں گیا تھا، وہ زندگی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ ایک وہم و خیال تھا جس کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا۔ تو یہی دیکھیے پہلے شعر کو یہ کی تکمیلی سے کہہ سکتے ہیں، اس شعر کو، اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ تو وہی شعر یہ یہاں مکمل ہو رہا کر کے اس کے معنویت کہ وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا اپنی زندگی اور اپنے کل کی فکر، اپنے کل کو سنوارنے کے لیے گیا تھا، لیکن لوٹ کر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں جس زندگی کی تلاش میں گیا تھا ویسی کوئی زندگی کا وجود تو ہے ہی نہیں، وہ محض ایک وہم و خیال تھا۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔